ہے وہ کعبہ کا طواف کرتی ہے. پھر اس کے بعد سحر صلاۃ ہے کہ وہاں پر بیت اللہ شریف کے اندر وہ 2 رکعت سحر صلاۃ اس کو اس سے پڑھائی جاتی ہے. پھر سحر قرآن بھی ہے کہ اس میں پھر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے. تو قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. ایک دفعہ حضرت نے پوچھا کہ اللہ نور ہے. میں نے کہا جی حضرت. تو کہنے لگے کہ اللہ کا کلام بھی نور ہے. میں نے کہا جی حضرت. تو کہنے لگے کہ نور میں الفاظ ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں حضرت. کہتے نور میں آواز ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں. تو کہتے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں تو الفاظ بھی ہیں اور آواز بھی ہے. ہم تو چپ کر کے ہمیں تو مولوی نور بشر اور حاضر ناظر سے آگے جانے نہیں دیتا. کہنے لگے یہ نور ہے. ادھر جب وہی اترتی ہے کلپت ہوتی. کلب امر ہے مخلوق نہیں. مخلوق کلب ریسیو کرتا ہے. وہی کرنے کے بعد کتنے پیغمبر جن کے اوپر وہی پیغمبر پر تو وہی نازل ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی جس پیغمبر کی جو لینگویج ہے اس میں, کیونکہ اب اس نے بات کرنی ہے اپنے اس کو امت کو بتانی ہے, لوگوں کو بتانی ہے کہ کیا چیز, کیا میں مجھے جو ہے نا وہ کیا چیز آئی, کون سی وحی آئی, کیا احکامات نازل ہوئے. اب اس نے لینگویج کا استعمال ہے. تو جس کی جو لینگویج ہے, ہمارے پیغمبر کا چونکہ عربی لسان تھے تو یہ عربی میں ڈیکوڈ ہو گیا, عربی میں ٹرانسلیٹ ہو گیا قرآن. مگر جن کی عربی لینگویج نہیں, جن پیغمبروں کی, ان کی عربی میں نہیں لینگویج ہوتی, ان کی اپنی اپنی زبان میں وہ ڈیکوڈ. مگر وہی جو ہے اللہ کی کتاب وہ نور ہی ہے ریسیو ہونے تک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رٹر لگانا شروع کر دیا تو پھر وہی آئی. اللہ تو ہر ایک بہی لسان حرکت نہیں دیا, اپنے لسان کو, اپنی زبان کو حرکت نہیں دی. انا علینا جمع ہو, اب بھولیں گے نہیں. انا علینا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. انا علینا جمع ہو, اس کا ادھر محفوظ رکھنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. آپ کانسنٹریٹ کریں. یہ جو ہم مراقبہ کرتے ہیں یہ اسی وہیں سے ثابت ہے کہ ہم جو ہے وہ کانسنٹریشن زیادہ اہم ہے. کوئی آپ نہیں بولیں گے تو آپ کانسنٹریٹ کریں. تو یہ مراقبہ ہے جو صوفیہ وہ کرتے ہیں, خیال رکھ کے بیٹھتے ہیں. تو سحر کعبہ, اس کے بعد روضہ اطہر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات زمین پر نہیں ہے, اس میں ہے, برزخ میں ہے. تو جب تک آپ اصل تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, روحانی بیت جس کو کہتے ہیں, مگر وہ برزخ میں ہے. اور برزخ میں اور دنیا میں بہت بڑا فاصلہ ہے. اور کوئی زندہ بندہ ہی آپ کو لے جا سکتا ہے ایک دفعہ, بعد میں پھر بندہ جاتا رہتا ہے. مگر فرسٹ ٹائم تو آپ کو زندہ بندے کی ضرورت ہے. یہاں تو لوگوں کو لطائف کے نام بھی نہیں آتے, وہ کیا آپ کو لے جائے گا. تو اس طرح یہ ہے. یہ ویسے اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر کے اندر لے, باہر جو ہے نا روضہ اطہر کے باہر جالی کو ہاتھ لگانے کا نام نہیں ہے وہاں. تو اندر جانا ہے, اندر روبرو آمنا سامنا اس سے رابطہ کر کے پھر اس کے بعد مسجد نبی یا دربار نبی جو بھی آپ کہیں وہاں پر شیخ لے جاتا ہے. آج تک جس روح کی وہاں تک رسائی ہے وہ ادھر ہے. تو وہاں جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ بندہ اپنی استعداد کے مطابق آگے آتا رہتا ہے, یہاں تک کہ فرنٹ رو میں آ جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت اس کو, جب وہ اس کا اہل ہو جاتا ہے تو اس کو بلا لیتے ہیں روحانی بیت کے لیے. یہ بہت بڑا لینڈ مارک ہے ایک انسان کے لیے کہ پیغمبر کا ہاتھ جا کے تھام لے, یا پیغمبر اس کا ہاتھ تھام لے. یہ اصل تصوف یہ ہے. شروع میں حضرت تو بیعت کرتے ہی نہیں تھے ظاہری, روحانی بیعت, مگر ہم لوگوں کو پہلے لے آتے تھے. اگلی دفعہ جب ان کو کہتے آؤ چلیں جی حضرت کے پاس, تو کہتے نہیں جی ایسی تو بیعت کر لیے. پھر یہ پیروں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ بیعت پر بیعت حرام ہے, تو وہ اس لیے پھر جاتے بھی نہیں تھے.
اور وہی ٹھاگ پیروں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، ساری عمر نہ ان کو وہ کچھ کہیں لے جاتے ہیں اور وہ ساری عمر ان کے ذریعے ضائع کر دی۔ ڈھول ڈھمکے اور عرسوں پر جو ہے مخلوق لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا عرس کیا ہوتا ہے، وہ یہ دکانیں سج جاتی ہیں، لکی رانی بھی آ جاتا ہے، موت کا کنواں بھی آ جاتا ہے، وہ فلانے، اور پھر دھمالے ڈالنے والے، اور ہر کوئی فنکار جو ہے وہ اپنا اپنے فن کا مظاہرہ کر۔ یہ تصور کیا عرسوں پر تو یہ ہوتا ہے، دیگیں پکتی ہیں، حضرت صاحب پہلی دیگ جو ہے وہ بانٹتے ہیں۔